الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 45 سال بعد مجھے اس مبارک مسجد میں حاضری کی اور کچھ بات کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ 45 سال پہلے حضرت مولانا مفتی مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر میں 2 مرتبہ اس مسجد میں حاضر ہوا اور یہیں پر ان کے ساتھ مقیم رہا، اس لیے اس مسجد کی یاد میرے دل سے نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آج پھر یہ موقع عطا فرمایا۔ وقت مختصر ہے، لیکن دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو تھوڑی بات بھی کافی ہو جاتی ہے، اور اللہ بچائے اگر اخلاص دل میں نہ ہو تو لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہوتی ہیں۔ اس وقت میں صرف ایک نقطے پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کا اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، تعلق مع اللہ۔ بعض روایات میں ہے کہ جس وقت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی، تو بعض روایات میں ہے کہ ان کی والدہ نے یہ بات بیان فرمائی دوسرے لوگوں سے کہ عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی والدہ نے یہ بتایا کہ آپ اس وقت ایک طرح سے سجدے کی حالت میں تھے، یعنی آپ کی پیشانی مبارک زمین پر تھی اور ایک ہاتھ جو چھوٹا ہاتھ تھا وہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جن حضرات نے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ در حقیقت یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پیشانی زمین پر ہے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا ہاتھ، پیدائش کے وقت اتنا ہو سکتا ہے، وہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے بھی بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ آپ تشریف اس لیے لائے تھے کہ زمین کے لوگوں کو آسمان والے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ یہ تعلق کیسے مضبوط ہو؟ تعلق مضبوط ہونے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کو یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لیکن اس تعلق کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے ایک تعلق تو پیدا کر لیا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔
لیکن اس کے بعد اس کے تعلقات کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور محو نہیں ہوتا. وہ چاہے کھا رہا ہو, چاہے پی رہا ہو, چاہے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہو, لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ درجہ ہے جو مقصود ہے آخر میں جا کر. لیکن کس طرح پہنچے اس درجات تک, تو اس کی مختلف تدبیریں ہیں, لیکن جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سیکھا وہ یہ کہ دو چیزوں کا انسان اپنے آپ کو پابند بنا لے. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سے کثرت سے دعا کیا کرے. ہر چھوٹی بڑی حاجت جو بھی انسان کو پیش آ رہی ہو, دنیا کی ہو آخرت کی ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور مانگتا رہے. حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے, اس کو ٹھیک کر دیجیے. بظاہر تو جب آدمی کا تسمہ ٹوٹے گا تو پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اس کو درست خود کرنے کی کوشش کرے گا, کسی موچی کے پاس جائے گا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوراً تسمہ ٹوٹتے ہی اللہ سے رجوع کرو, اس سے مانگو کہ میرا تسمہ اللہ ٹھیک کرا دیجئے. دعا یعنی اس سے بتایا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی ہو تو پہلے اللہ سے مانگو, اللہ سے پہلے مانگو, اس کی جو تدبیر کرنی ہے وہ بعد میں کرو. پہلے اللہ سے مانگو پھر تدبیر کرو. جب آدمی سفر میں جا رہا ہے تو کیا تلقین کی ہے, روانہ بعد میں ہونا, پہلے اللہ سے کہہ دو اللہم انت الصاحب فالصبر خلیفۃ اللہ, اللہم انا نسألک بصبرنا ھذا البر والتقوى, اللہم انا نسألک اللہم بن علینا صبرنا ھذا وقفی عنا بعدا. غلط قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں. مسجد میں بعد میں داخل ہونا, پہلے کہہ دو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بیت الخلاء میں بعد میں داخل ہونا, پہلے کہہ دو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو انسان ہر وقت ہر لمحے جو حاجت بھی چھوٹی بڑی اس کو پیش آ رہی ہے اس کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے کا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کا سب بہت بڑا راستہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہم صبح سے لے کر شام تک مختلف مصروفیات میں رہتے ہیں اور کوئی مصروفیت ایسی نہیں ہے جس میں ہمیں کچھ نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی. گھر سے باہر نکلے ہیں تو گاڑی کی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہے, یا اللہ سواری اچھی مل جائے. سواری میں بیٹھ گئے, یا اللہ اس سواری کو آسانی کے ساتھ مجھے اپنی منزل تک پہنچا دیجئے. غرض یہاں تک کہ جو کھانا آیا سامنے تو کھانے کو یا اللہ اس کو میں آپ کے ہدایت کے مطابق سنت کے مطابق اس کو میں کھا لوں. ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. تو جتنا دعائیں زیادہ کرو گے, جتنا زبان پر اللہ تعالیٰ سے پکار رہے گی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا. عام دنیا والوں کا تو اصول یہ ہے کہ آپ اگر کسی دنیا والے کے پاس جا کر اپنی کوئی حاجت پیش کریں, بھائی میرا کام کرا دو, مجھے اتنے پیسے دے دو, مجھے فلاں کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ جاؤ گے, دوسری مرتبہ جاؤ گے, تیسری مرتبہ جاؤ گے, اگر
ہر لمحے تم اس کے پاس جا کر کچھ نہ کچھ مانگتے رہو تو وہ کہہ رہا بھاگ جاؤ بھائی، میں ہر وقت یہ تمہاری بات نہیں سنتا. لیکن وہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جتنا بندہ مانگے گا اتنا ہی وہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے. جتنا مانگو گے اتنا ہی قرب عطا فرمائیں گے. اور من لم یسل اللہ لم یغضب، من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کیوں نہیں مانگتے مجھ سے؟ یہاں تک کہ آدمی کو اپنی دینی زندگی گزارنے کے لیے بھی، دینی زندگی گزارنے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں آپ کا پر ایمان لایا ہوں، آپ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں، لیکن میں گزار نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو. اے اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. مانگو اور مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، آخر وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے کا بہترین راستہ ہے. تو ایک تو میں نے عرض کیا دعا کی کثرت، جو بھی مقصد سامنے آئے، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور دوسرے جو نعمت حاصل ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کرنا. جو حاصل ہو گئی اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے اس کے لیے دعا. دو کام سے انسان فارغ نہ رہے. جو مل گیا یا اللہ آپ کا شکر، جو نہیں ملا یا اللہ عطا فرما. اور میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ اس میں کیا ہے؟ 6 آیتیں. 6 آیتوں میں سے 3 آیتیں کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسرے الفاظ میں شکر. اور تیسرے 3 آیتیں کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کی تاکید فرمائی. ہر نماز میں، کوئی بھی نماز ہو اور ہر رکعت میں. یہ کیوں؟ یہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے مومن تم ہم پر ایمان لائے ہو تو تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ یا میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہو یا اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگ رہا ہو. یہ سورہ فاتحہ اس کے ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ہوگا اتنا اللہ سے قرب ہوگا. اور جتنا دعا ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگا. تو اللہ سے تعلق مانگنے کے یہ 2 بنیادی طریقے ہیں، ایک دعا کی کثرت اور دوسرے شکر کی کثرت. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.